اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 27 درجے نماز کا جو ثواب ہے نا، وہ باحوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باحوالہ مشکات شریف کی حدیث پاک کے صفحہ نمبر 95 کے اوپر ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے والے سے 70 گنا زیادہ، 27 گنا کیا کر دیا جاتا ہے؟ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ب27 درجۃ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 27 نمازوں کا، اور جو رب کی رحمتیں برستی ہیں نا، وہ علیحدہ ہیں۔ جو اللہ کی رحمتیں جماعت کے اوپر برستی ہیں نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 27 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہی نہیں ہے۔ جو با جماعت نماز ادا کرنے میں اللہ کی رحمتیں بندے کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں۔ وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، ایک بزرگ کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے بزرگ کیسے نماز کے اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، جماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک دفعہ جماعت رہ گئی، ایک دفعہ جب جماعت رہی نا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کفارے کے طور پر 1,00,000 درہم کی زمین خرید کر صدقہ کیا تھا۔ 1,00,000 درہم کی زمین خرید کر کیا کر دیا؟ اتنا افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے جماعت نماز نہیں چھوڑی، صرف کیا چھوڑی جی؟ جماعت چھوڑی۔ اور 1,00,000 اس وقت کی بات ہے، 1,00,000 درہم کی زمین خریدی اور اسے اللہ کی راہ میں کیا کر دیا؟ وقف۔ اور آپ کے اسی شہزادے کا عمل تھا، اسی شہزادے کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جماعت چھوٹتی تو کیا کرتے؟ اس حالانکہ کفارہ نہیں تھا، لیکن آپ کیا کرتے؟ اس کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ ویسے بھی عبادت تھی، لیکن اس دن کے روزے کو اور اس رات کی عبادت کو اس کا نام دیتے کہ میں نے اس لیے کیا کہ میری جماعت کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی ہے۔ اتنا جماعت کا اہتمام۔ اور قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کری تھی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز ادا کرو با جماعت، نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ۔ جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے نا، کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے گھر کسی کا انتقال ہوا، معمول یہ تھا کہ نماز با جماعت ادا کرتے تھے، جماعت چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ انتقال کی وجہ سے کیا ہوا؟ جماعت نکل گئی۔ بعد کے اندر آئے تو سوچا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے جماعت چھوڑ دی، نماز نہیں چھوڑی، خالی جماعت چھوڑی ہے۔ اتنا افسوس ہوا، کہنے لگے کہ جماعت کا ثواب کتنا ہوتا ہے جی؟ 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی نماز کو 27 دفعہ ادا کروں گا تاکہ کیا ہو جائے؟ اس کے برابر ہو جائے۔ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، چوتھی مرتبہ پڑھی، حتیٰ کہ اس نے 25 یا 27 مرتبہ نماز کیا کر دی؟ ادا کر دی۔ جب نماز اتنی بار ادا کرنے کے بعد جائے نماز کے اوپر بیٹھے نا، تو آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، بندے تو نے 25 یا 27 مرتبہ نماز تو ادا کر دی ہے، نماز تو نے پڑھ دی ہے، اب مجھے یہ بتا کہ جب جماعت ہوتی ہے نا، میری رحمتیں جماعت والوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو نے نماز تو پڑھ دی، بتا جو میں رحمتیں کرتا تھا وہ رحمتیں کہاں تلاش کر کے لائے گا؟ تو وہ رحمت کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا؟ وہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ جو رحمت میری جماعت کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ کہاں سے تو لے کر آئے گا؟ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام نماز کا اتنا اہتمام، جماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ظہر کی اذان ہو کوئی پرواہ نہیں،
عصر کی اذان ہو ہمارے بازار کھلے ہیں، مغرب کی اذان ہو بازار بھرے ہوئے ہیں، عشاء کی اذان ہے پھر بھی بازار ہمارے کیا ہیں جی؟ بارونق ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، آباد ہیں بازار، لیکن ویران ہے تو ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ ظہر کی نماز دیکھ لو، عصر کی نماز ہے، مغرب کی، پھر ہم اپنے خود ساختہ عذر بیان کریں گے، کبھی دکان بند کرنے سے دقت کا عذر پیش کریں گے، کبھی جو ہماری سیل ہے اس کے کم ہونے کا عذر پیش کریں، حالانکہ کوئی یہ عذر نہیں ہے، بلکہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے بعد میں دکان کھولیں گے، اللہ تعالیٰ بہاریں پیدا کر دے گا، برکتیں پیدا کر دے گا اور رحمتیں نازل ہوں گی۔